میں تو کبھی کبھی سوچتا ہوں مالک ہم جب پاجی پن کے کام کرتے ہوں گے تو آپ کیا کہتے ہوں گے؟ میری زمین، میرا آسمان، میرے دیے ہوئے بستر، میرا دیا ہوا جسم، اور پتہ نہیں بندہ کیا کر رہا ہے۔ اسی کو تو کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ذات پر اپنی رحمت کو غالب کر دی۔ اگر ہر موقع پر قانون کے اعتبار سے انسانوں کی پکڑ ہوتی یا آتی تو شاید دنیا میں ہم میں سے کوئی سلامت نہ ہو۔ دیکھتا ہے چھوڑتا ہے، دیکھتا ہے چھوڑتا ہے، دیکھتا ہے چھوڑ۔ اور اللہ کا شکر ہے ہمارا اور آپ کا تو کوئی ایسا معاملہ نہیں، وہ تو دنیا کے ان کافروں کو بھی دیکھتا ہے جو ایک ایک وقت میں ہزاروں کو زمین کے اندر پہنچا رہے، انہیں بھی دیکھتا ہے۔ اللہ نے اپنی نگاہوں سے اپنے نبی پر پتھروں کی بارش دیکھی ہے کہ دنیا میرے نبی پر پتھروں کی بارش کر رہی، اللہ سب کو دیکھ۔ اور اللہ کی طاقت تھی کہ پہاڑوں کو ملا دیتا اور کچل دیتا، مگر نہیں کیا۔ تو ایک چیز ہے رب العالمین کی معیت، اللہ کا دیکھنا، یہ پوری کائنات میں سب کے ساتھ۔ کوئی ایک اللہ کا بندہ بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اللہ کے اس قانون سے باہر۔ اور اس بات کو ذرا اور کھول کر عرض کرتا ہوں، انسان زندگی کے کسی مرحلے میں ہو، کسی لائن میں، اللہ کی نگرانی اس موقع پر اس کے ساتھ۔ ہوا معکم اینما کنتم، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، تم کہیں بھی چلے جاؤ۔ اس لیے تو ایک بزرگ سے کسی نے کہا تھا کہ جی حضرت گناہ نہیں چھوٹتے، کیا کروں، کچھ نصیحت فرما دیجئے، غلطیاں نہیں چھوٹتی۔ تو بزرگ بڑے پیار میں کہنے لگے، یہ اللہ والے بھی عجیب طرح سے علاج کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں کا۔ کہنے لگے میرے پیارے، جب گناہ کیا کرو تو اللہ کی زمین کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائے۔ کہنے لگے حضرت یہ کیا فرمایا آپ نے، کہاں جاؤں گا؟ کہنے لگے اچھا یہ نہیں کرتے تو پھر ایسا کر لینا، جب گناہ کرو تو اللہ کی نگاہ سے چپکے سے چھپ جایا کرو۔ کہا حضرت یہ تو اور عجیب و غریب بات آپ نے فرما دی۔ بولے اچھا چلو یہ بھی نہیں کرو، یہ بھی نہ کرو، تو پھر یہ کر لینا، ایسی جگہ گناہ کیا کرو جہاں کسی کو پتہ نہ چلے۔ کہنے حضرت یہ کیسے ہوگا؟ تو پھر کہنے لگے میرے عزیز، جب یہ نہ ہوگا، یہ نہ ہوگا، یہ نہ ہوگا، تو پھر گناہ ہی کائے کو کرتے ہو؟ جب کوئی ایسا کام ہے جو ہمارے بس میں ہے ہی نہیں، ہم کر ہی نہیں سکتے، تو پھر کیوں کریں؟ اتفاق سے کبھی گڑبڑی کا ہو جانا یہ کوئی مسئلہ نہیں، میں بار بار عرض کرتا ہوں، دل نہ توڑا کریں، کبھی دل نہ توڑا۔ اس زمانے کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ شیطان کا، نفس کا یہ ہے، وہ ہمارے جوانوں کے دل کو توڑ، اور انسان اپنے دل میں بسا لیتا ہے میں تو بڑا گناہگار ہوں، میرا کیا ہو۔ یہ تصور تو کبھی قریب بھی نہ آوے۔ یہ سوچنا کہ میں گناہگار ہوں بہت اچھی بات ہے، لیکن اللہ کے دربار میں میری سنی نہیں جائے گی، یہ بہت غلط ہے۔ اپنے آپ کو دیکھنا بہت اچھی بات، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ حرام درجے کی۔ اور اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ ہے جو بہت سے جوانوں کو پریشان کیے ہوئے کہ شاید میری اصلاح نہیں ہوگی، شاید میں جگہ پہ نہیں آؤں گا، شاید میری زندگی ایسی رہے گی۔ نہیں، ہرگز نہیں، بالکل۔ اللہ کی رحمت جب متوجہ ہوگی تو ایک جھونکا زندگی کو بہار کرنے کو کافی ہوتا۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معیت، اللہ کی نگرانی ہر بندے کے ساتھ ہے، اور یہ وہ ہے جو پوری کائنات میں سب کے ساتھ۔ مگر ایک معیت اور بھی ہے، اس والی معیت میں اللہ تبارک و تعالی جو پہلی میں نے عرض کی، بندے کو روکتا نہیں، بندے کو دیکھ، تم جو چاہے کرو۔ ہم نے دنیا کو کھول دیا، جو چاہے کرو۔ اس کے سامنے نعوذ باللہ اس کے انکاری، اس کے باغی، اس کے دین کے دشمن، دین کے اجاڑنے والے دن رات اس کے پانی کو پلا رہے ہیں، پانی کو پیتے ہیں، وہ بالکل پابندی نہیں لگاتا، جو چاہے کرو تم۔ اللہ کہتا ہے کہ ہمارے نزدیک اس دنیا کی کوئی قدر و منزلت ہے ہی نہیں، متاع الی حین، کچھ دن زندگی گزارنے کا وقت دے دیا ہے۔ قرآن نے صرف اتنا کہا کہ متاع الی حین، اور متاع کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ جس سے کچھ دیر کے لیے دل کو بہلایا جائے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کسی نے 70 سال بہلایا، کسی نے 100 سال، کسی نے 40 سال، کسی نے 50، اس کے بعد ثم الینا المصیر، لوٹ کر پھر ہمارے پاس آنا۔ تو میں نے عرض کیا اللہ کی ایک معیت تو یہ ہے، ایک رب العالمین کا ساتھ اور بھی ہے، اور وہ بھی قرآن مجید بیان کر، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں اپنے ان بندوں کے ساتھ ہوں جو مجھے یاد کر۔ ساتھ وہاں بھی ہے، ساتھ یہاں بھی ہے، اس ساتھ میں، اس ساتھ میں زمین آسمان کا فرق۔ وہ ساتھ ایسا ہے کہ زناکار کو روکا نہیں جاتا ہے، شرابی کو روکا نہیں جاتا، کافر کو روکا نہیں جاتا ہے۔ دنیا میں ایسے بھی درندے ہیں جو اپنے ہاتھ سے اپنی ماں کا گلے یا گردن اتارتے ہیں، نہ معلوم لاکھوں نے اتارا، ایسے بھی۔ ہم سے ایک صاحب بوڑھے نے آ کر بتلایا ایک موقع پر، آج میں نہا رہا تھا، میرے جوان بیٹے نے پیچھے سے آگے ننگا وائر ڈال دیا تاکہ میں مر جاؤں۔ بوڑھا باپ آ کر کہتا کتنے درندے، کیوں نہیں؟ قرآن نے غلط کوئی کہا ہے میرے اور آپ کے لیے یا انسانوں کے لیے؟ یہ چلتے پھرتے ہوئے سارے کے سارے دو ٹانگوں کے انسان ہی نہیں ہیں، ان میں درندے بھی ہیں۔ کس کے کلیجے میں ہمت ہے جو قرآن کا انکار کرے؟ اگر ہم قرآن کا نعوذ باللہ انکار کریں گے تو آخرت کو اور تباہ کریں گے اپنی۔ تو اس لیے قرآن نے ایک حقیقت کو بیان، تو ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ ہے کہ رب العالمین دیکھتا ہے مگر روکتا نہیں۔ ایک ساتھ اللہ نے اور بھی بیان کہ تم میرے ہو جاؤ، مجھ سے محبت کرو، مجھ سے تعلق کو اپناؤ، اور پھر میں تمہارے ساتھ۔ اور یہ ساتھ کون سا ہے؟ قدم قدم پر اللہ بندے کا ساتھ، ایک لمحے کو بندے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑ۔ انسان کہیں تنہائی میں بھی اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کرتا، اسے یہ نہیں لگتا کہ میرے ساتھ کچھ نہیں۔ جس طرح سے ایک ماں اپنے بچے کو قدم اٹھواتی ہے جب بچہ 1.5 سال کا ہوتا ہے، اور ایک ایک لقمہ اس کے منہ میں رکھتی ہے، بچے کو بولنا سکھاتی ہے،
اللہ کی ذات پاک کی قسم، اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندے کا خیال، وہ اپنے بندوں کو چلنا سکھاتا ہے. میرے بندے یہاں کو چلو، یہاں نہ چلو، یہاں جاؤ، یہاں نہ جاؤ، یہ کھاؤ، یہ نہ. ایک عجیب و غریب سسٹم ہے جو رب العالمین انسان کے دل میں ڈال دیتا ہے. ایسا نہیں کہ سب کے پاس فرشتہ آتا ہو، ایسا نہیں. ایسا بھی نہیں کہ سب کے پاس وحی آتی ہو، وحی کا سلسلہ تو ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا والذین جاہدوا فینا، اگر تم ہمارے دین میں محنت کرو گے لنہدینہم سبلنا. حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کے قبر اطہر پر رحمتوں کی بارش فرمایا کرتے تھے قرآن کی آیت کے اس ترجمے کے موقع پر، پھر ہم تمہاری زندگی کا سہارا بن جائیں، ہم تمہیں لے کر چلیں گے. جیسے آپ کے ہاتھ میں آپ کی گاڑی، کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی سیدھی، آپ گاڑی چلاتے ہیں اور آپ کے لیے گاڑی کو دائیں بائیں کرنا آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. آپ ماشاءاللہ باتیں بھی کرتے ہیں، پانی بھی پیتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، کچھ نہ کچھ ٹافی کھاتے ہوئے چل رہے ہیں اور گاڑی کو بہترین طریقے پر لے کر جا رہے ہیں. اللہ فرماتا ہے لنہدینہم سبلنا. اب کوئی اللہ کا بندہ اتنے بڑے مجمع میں اور آپ سب یہ سوچتے ہوں گے کہ اللہ اتنی پیاری زندگی کہ گاڑی کا اسٹیئرنگ انسان کا آپ ہاتھ میں لے لیتے ہیں. ہر اللہ کے بندے کی تمنا ہوگی کہ اللہ وہ زندگی ہوگی کیسے. قربان جائیں حضور پاک علیہ السلام پر کوئی چیز چھوڑ کر نہیں گئے، امت کو ایک ایک چیز بتا کر گئے. رب العالمین فرماتا کہ تم صرف ایک کام کر لو کہ مجھے یاد کیا. قرآن کہتا ہے فاذکرونی اذکرکم، بس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں. زندگی کے کسی موقع پر اللہ تبارک و تعالی تنہا نہیں چھوڑتا بندے. کسی موقع، کسی طرح کی پریشانی، بیماری، آفتیں، مصیبتیں، خوشیاں، اللہ کہتا ہے میں اپنے بندے کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، تم مجھے یاد. یہ بھی ایک آسان مسئلہ ہے. ہو سکتا ہے کسی بھائی کے ذہن میں یہ آئے کہ میں اللہ کو 24 گھنٹے کیسے یاد کروں. 24 گھنٹے کون یاد کرے گا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کے دین کو، آپ کی سیرت کو، آپ کے نظام کو اگر سمجھیں گے، آپ نے ہمیں نظام ایسا لا کر دیا ہے، الگ سے کچھ نہیں کرنا پڑتا. اس نظام پر اگر عمل کر لیں تو اللہ کی یاد 24 گھنٹے نصیب ہو جاتی. سب سے خطرناک فتنہ اس زمانے کا یہ ہے کہ انسان کے دل کو اللہ سے دوری ہوتی جا رہی. طرح طرح کے وسوسے، طرح طرح کی بدگمانیاں، طرح طرح کے خیالات، غلط فکریں، غلط سوچیں خود بخود انسان کے ذہن میں آ نہیں رہی کہیں سے. دجال اکبر جب آئے گا اس کا فتنہ دنیا میں آ چکا اور تقریباً ہر گھر میں داخل ہو چکا. اور اس کے فتنے کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ انسان دین بیزار، دین سے دوری، اللہ کی ذات کو نہیں سمجھنا، اس کی طاقت کو نہیں سمجھنا، اس کے کمالات کو نہیں سمجھنا، بندوں کے ساتھ جو اس کی محبت ہے اس کو نہیں سمجھنا. ایک عجیب و غریب وسوسوں کا شکار ہے. کسی اللہ کے بندے سے، کسی زمانے میں نوجوانوں سے کسی سے کوئی بات کہیں کہ بھائی اللہ کی محبت اپناؤ، تو فوراً ذہن میں یہ آتا ہے کہ سنیاس لینا پڑے گا، جوگی بننا پڑے گا، شہروں کو چھوڑنا پڑے گا، کاروبار کو ختم کرنا پڑے گا، لمبا کرتا اور بہت لمبی داڑھی اور عجیب و غریب. رب کعبہ کی قسم، یہ دیا ہوا اسلام کا تصور نہیں، یہ جوگیوں کا ہے. اللہ کے رسول تو پیارا دین لے کر آئے تھے، حسین ترین بنانے آئے تھے انسانوں کو. دنیا میں جتنا اسمارٹ اپنے ماننے والوں کو اللہ کے رسول نے بنایا، دنیا کے کسی مذہب نے نہیں بنایا. جو مذہب صبح سے لے کر شام تک اپنے ماننے والوں کو 5-6 دفعہ منہ دھلواتا ہو، کیا وہ اپنے ماننے والوں کو سڑا ہوا بنائے گا؟ آپ ذرا غور کرو. جو مذہب یہ کہتا ہو کہ تمہارے دامن پر ناپاکی کا ایک دھپا بھی لگ جائے، دھوئے بغیر تمہیں چین نہ آوے، وہ اپنے ماننے والوں کو گندا بنائے گا؟ صحابہ کرام کا اگر حسن بیان کروں، لوگ کہتے ہیں کہ جس موقع پر بعض صحابہ چلتے تھے تو لوگ کہا کرتے تھے کہ یہاں سے وہ گیا، یہاں سے وہ گیا اور یہاں سے وہ گیا. حسین ترین لوگ تھے اپنی غربت کے باوجود، اپنی جھونپڑیوں میں رہتے ہوئے. ہم نے حسین ترین کو دنیا کے جھمیلوں کے ساتھ دنیا کی چمک دمک سے باندھا ہے. ان اللہ کے بندوں نے خوبصورتی اور جمال ان کچے مکانوں میں رہ کر دنیا کے سامنے ثابت کر دیا کہ اس زمانے کا انسان سوچ بھی نہیں سکتا. عجیب و غریب پیار بھری زندگی، عجیب و غریب شاندار چمکتی ہوئی زندگی. لہذا یہ تصور صحیح نہیں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان آئے ایک موقع پر، آپ نے دیکھا کہ ان کے بال ذرا الجھے ہوئے. آپ نے فرمایا اللہ کے بندے ان کو درست کر کے نہیں رکھتے. یہ بھی تو آپ کی حدیثیں ہیں. ایک نوجوان کو آپ نے دیکھا کہ ایک موقع پر آپ کے پاس آئے اور پھر دوبارہ 1 سال کے بعد آئے. جب شروع میں آئے تھے حسین ترین تھے، نہایت خوبصورت، اور جب اللہ کا بندہ لوٹ کر آیا وہ اس کے گال بیٹھے ہوئے، ہونٹ خشک ہو گئے، سوکھ گیا. اللہ کے رسول السلام نے فرمایا مجھے یاد پڑتا ہے تم تو بڑے خوبصورت تھے، یہ تم نے کیا بنایا اپنے آپ؟ یہاں تاکید کوئی اوابین کی نہیں ہو رہی، تہجد کی نہیں ہو رہی. میرے عزیزو سمجھو، اللہ کے رسول اس کی خوبصورتی پر تعجب کریں. تیری خوبصورتی کہاں گئی؟ وہ حسین ترین گال کہاں چلے گئے؟ میں کہاں ایسا دین لے کر آیا ہوں جس نے سکھا کر تو نے اپنے آپ کو چمڑا بنا لیا؟ میں نے کب کہا تم سے؟ کہا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب سے آپ کے پاس سے گیا بس خوف اتنا غالب آیا، رات کا سونا بند کر دیا، میں نے کھانا بند کر دیا، ہر وقت روتا رہتا ہوں، رات بھر اللہ کے سامنے پڑا رہتا ہوں، دن بھر روزے رکھتا ہوں، اس نے میرا حال یہ کیا. آپ نے فرمایا میں اتنا خطرناک دین لے کر نہیں آیا. کیا پیار ہے اللہ کے رسول علیہ السلام کا اپنی امت کے لیے. ایک ہی وقت میں ان کی صحت، ایک ہی وقت میں خوبصورتی، ایک ہی وقت میں جمال، ایک ہی وقت میں تعلق مع اللہ، ایک ہی وقت میں اللہ کی محبت، ایک ہی وقت میں اتباع سنت، اور ایک ہی وقت میں دین کے اوپر عمل کرنا، اور پیغمبر سب کو لے کر ایک ساتھ چل رہے.
نہیں، سب چیزیں رہنی چاہیے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ چھوڑ دو بس، نہیں، بالکل اسلام نہیں کہتا چھوڑنے کو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نظام زندگی دیا، میں عرض کیا تھا، اس کے ساتھ رہتے ہوئے اللہ کی محبت ہو سکتی، بالکل ہو جائے گی. اور میں عرض کروں، ایک اللہ کا بندہ پانی پینے کے موقع پر پانی کی دعا، کھانے کے موقع پر کھانے کی، کپڑے کے موقع پر کپڑے کی، گھر میں آنے کے موقع پر گھر میں کی، جانے کے موقع پر جانے کی، اپنے بچوں کو دیکھنے کے موقع پر بچوں کی، اپنی بیوی سے ملاقات کے موقع پر وہ دعا پڑھنے کی، بازار میں جا کر بازار کی، مسجد میں آ کر بازار کی، اسی کو تو ولایت کہتے ہیں. اور کس کو کہتے ہیں؟ یہی تو تعلق مع اللہ، اس کے علاوہ کیا ہے؟ الگ سے کون سی چیز کرنے کو کہہ دیا پیغمبر نے ہم سے کہ یہ کرو اور یہ کرو؟ کچھ بھی نہیں. ایک اللہ کا بندہ اپنے کام میں لیے جاتا ہے، کہتا ہے ماشاء اللہ الحمدللہ، اپنے کام کو دیکھ کر ماشاء اللہ کہتا ہے، رب العالمین اس کے لیے وہ حساب لکھ دیتا ہے کہ جاؤ. ولولا اذ دخلت جنتک قلت ماشاء اللہ. اپنے کام کو دیکھ کر یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی محبت سکھلا رہے. اگر کوئی اللہ کا بندہ حضور پاک علیہ السلام کی دعاؤں کا اپنے آپ کو عادی بنا لے، میں اللہ کے اس خانے خدا میں پورے اطمینان سے کہہ رہا ہوں، اسے الگ سے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، قطعاً کوئی ضرورت. کوئی لمبے چوڑے وظیفوں کا مسئلہ نہیں ہے، کوئی لمبے چوڑے ذکر و اذکار کا مسئلہ نہیں. کوئی اللہ کا بندہ اس میدان کو پار کرنا چاہے، یہ بات الگ ہے کہ مجھے تو اسی لائن کے اندر پڑھنا ہے. میں تو ایک عام بات آپ سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کسی لمبے چوڑے مجاہدے کی ضرورت نہیں. صرف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں، فرائض کی پابندی، سنن اور مستحبات کی پابندی کے ساتھ کر لیں، اللہ کی محبت کے لیے بالکل کافی، بالکل کافی. جب اللہ کا بندہ یہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، بندے اب میں تیرے ساتھ ہوں، اب میں تیرے ساتھ. یوسف علیہ السلام کے واقعے کا ایک حصہ عرض کروں. اللہ نے جب انہیں آخر میں بچایا ہے تو اس موقع پر قرآن مجید نے ایک جملہ بیان، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے ناپاکی کا ارادہ کر لیا. قرآن یہ کہتا ہے. قرآن کا مزاج نہیں ہے. جو اللہ کے بندے سورہ یوسف کو، قرآن کو پڑھنے کے عادی ہیں، قرآن کا ترجمہ دیکھتے ہیں، کبھی ترجمے پر غور کیجئے گا. قرآن اتنی باریک حیا کی باتیں آسانی سے بیان نہیں کرتا. اس عورت نے وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ، اس نے دروازے بند کر. دروازے بند کرنے کا جو لفظ استعمال ہوا ہے کلام پاک کے اندر، وہ عجیب و غریب ہے. ایسا لگتا ہے کہ روشن دان اور ایک ایک سوراخ اور ایک ایک جالی اور ایک ایک دروازہ اس نے بالکل کیل کانٹوں سے بالکل بند کر دیا. مکہ جو لفظ قرآن نے بولا ہے، یہ قرآن کے مزاج کے بالکل عجیب و غریب بات. اور جس عورت نے کمرے کو بند کیا ہوگا وہ خود کیسی بنی ہوئی ہوگی. میں آپ سے کیا کہہ سکتا ہوں، اس مسجد کے اندر کتنا اس نے اپنے آپ کو سجایا اور چمکایا ہوگا، کتنے دن حضرت یوسف کے حسن کو دیکھا ہوگا، کتنے دن ان کے گالوں سے متاثر ہوئی ہوگی، کتنے دن ان کا چلنا دیکھا ہوگا، اور وہ اپنے آپ پر قابو نہیں پا رہی تھی. قرآن کہتا وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، ایک دن اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ نہیں، آج تو مجھے اپنے اس خیال کو پورا کرنا ہے. کمرہ بند ہے، اکیلا اللہ کا بندہ ہے، اور وہ بھی غلامی. اللہ اکبر، اللہ اکبر سن کے ایک دفعہ کو لرزہ آ جاتا ہے. کیا گزری ہوگی. جو بچہ، یاد رکھیں، جو بچہ ماں باپ کے ساتھ ماحول میں پلا ہوتا ہے، وہ آسانی سے کسی دوسرے کی محبت سے متاثر نہیں ہوتا. کیا تم مجھ سے محبت کر رہے ہو؟ میری ماں کی محبت تم کیا جانو؟ تو تم مجھ سے محبت کر رہے ہو، میرے باپ کی محبت کیا جانو؟ میری بہن تو میرے ساتھ عشق رکھتی ہے، میرے ماں باپ میرے ساتھ وہ پیار دیتے ہیں کہ تمہیں ملا بھی نہیں ہوگا. یوسف علیہ السلام کو تو باپ کا پیار بھی نہ ملا، بھائیوں کا بھی نہیں ملا، خاندان کا بھی نہیں. اس زمانے میں لے جا کر کنویں کے اندر ڈال دیے گئے جو زمانہ کھیلنے کودنے کا ہے. تو جس بچے کو بچپن سے لے کر آخر تک کبھی پیار ہی نہ ملا ہو، پہلی مرتبہ پیار اس کے سامنے آیا ہے، آپ دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ کہ دل کیا کہہ رہا ہوگا. ہمیں تو کبھی کسی نے نگاہ محبت سے بھی نہیں دیکھا، ایک پیار بھری نگاہ بھی نہ ملی، نہ باپ کی ملی. اللہ ان پر لاکھ اور رحمتیں نازل فرمائے. بڑا شاندار نظام زندگی دے کر گئے ہمیں اور آپ کو، بہت شاندار نظام. اور اللہ نے کلام پاک میں ان کے واقعے کو نقل کر کے ہمارے اور آپ کے اوپر عظیم احسان فرمایا. ایسا بھی ہوتا ہے جب کبھی انسان محبتوں سے محروم ہوتا ہے، بہت جلدی کسی دوسرے کی محبت میں پھنس جاتا، بہت جلدی پھنس جاتا. اس اللہ کے بندے کو کسی کی محبت نہیں ملی تھی، اور بہت زمانے کے بعد ایک عورت جو اپنے ملک کی با اختیار خاتون ہے، کوئی خطرہ کوئی خوف نہیں، اس نے دعوت دی. تو قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، قریب تھا کہ وہ بھی ادھر کو چل پڑتے، ارادہ کر لیتے. میں نے ابھی عرض کیا آپ سے، کبھی محبت نہیں ملی، کبھی کسی نے دو میٹھے بول بھی نہیں بولے، کبھی کسی نے ٹھیک سے دیکھا نہیں کہ تم گھر میں یہ کام کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. وہ تو غلامی کی زندگی میں چلے آ رہے ہیں. کسی نے اٹھا کر بیچ دیا، کسی نے اٹھا کر کنویں میں پھینک دیا، کسی نے آ کر غلام بنا دیا. ہر جگہ غلط جملے، ہر جگہ غلط جملے. اس اللہ کے بندے کی زندگی میں پہلا موقع آیا ہے کہ جو عورت اپنی خواہش کو پورا کرانا چاہتی ہوگی، وہ کتنے احترام سے بول رہی ہوگی، کس طرح سے اس نے ہماری اردو زبان کے اعتبار سے آپ کی ذات کے اوپر ڈورے ڈالے ہوں گے، کتنی محنت کی ہوگی. اور قرآن نے ان کے اندر دل کی جو کیفیت ہے، یہ ہے عربی زبان، بالکل اس کو تصویر کی شکل میں، پکچر کی شکل میں بیان کر دیا. یعنی جتنی بات دل کے اندر آئی، رب العالمین نے اتنی کلام پاک میں بیان فرما دی.
وہ ہم بہا، قریب تھا کہ وہ بھی اللہ کہتا ہے اچانک ہم نے ان کے سامنے ایک نشانی دکھلا دی، جو بات محبت کی چل رہی تھی وہ ذہن سے نہ نکلے، اچانک ایک محبت کی نشانی۔ لکھا ہے مفسرین نے کہ انہیں خطرناک دہکتی ہوئی جہنم نظر آ گئی۔ اللہ کہتا ہے ہم روکیں گے تمہارے قدموں کو، وہ جو میں نے محبت کی بات کی، ایک اللہ کا ساتھ پہلا والا، ایک اللہ کا ساتھ دوسرا والا ہے۔ ایک پہلا والا ساتھ جو ہے رب العالمین دیکھتا ہے، روکتا نہیں۔ ایک دوسرا والا رب العالمین کا ساتھ ہے کہ بندہ کو جب بندے نے یاد کیا، اللہ کہتا ہے میں تمہیں یاد کروں گا اور عین موقع پر لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم تمہاری گاڑی کو بچا کے لے جائیں۔ کتنا پیارا ہے قرآن مجید۔ اچانک اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ وہ چھت پھٹی اور یعقوب علیہ السلام کی تصویر سامنے آئی اور کہا کہ بیٹے ہم لوگ یہ کام نہیں کیے۔ اگر قرآن مجید کو یہ واقعہ مجھے اور آپ کو سنانا تھا تو پھر مجھے اور آپ کو کیا؟ ٹھیک ہے ایک اللہ کے بندے کے ساتھ ہوا اور وہ اللہ کے بندے اپنی منزل کو پہنچ گئے، مجھے اور آپ کو کیا؟ اللہ سنانا چاہتا ہے وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، کہ جو اس طریقے پر چلے گا ہم قیامت تک اس کے ساتھ یہ کریں گے۔ یہ ہے مسئلہ، اصلی معیت رب العالمین کی اصلی محبت نصیب ہو جائے۔ اگر کسی موقع پر نگاہیں غلط اٹھیں گی اللہ کہتا ہم بچائیں گے۔ آیت کا مطلب یہ، کبھی گھر میں گئے، ٹینشن ہے، لڑائی ہے، طلاق کے قریب ہو گئے، اللہ کہتا نہیں تمہاری زبان پہ بندش ہم کروائیں گے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور جہاں اللہ نے اس واقعے کو پورا کیا، جس وجہ سے میں نے آج یہ واقعہ ذکر کیا، جہاں اس واقعے کو رب العالمین نے پورا کیا ہے، وہاں رب العالمین نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے ان کو اس لیے بچایا کہ یہ یعقوب کے بیٹے تھے، یہ نہیں کہا کہ اسحاق کے پوتے تھے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ ان کے دادا پردادا میں ابراہیم تھے، اور یہ بھی نہیں کہا کہ بہت شاندار خاندان تھا، اور یہ بھی نہیں کہا کہ بہت شاندار خاندان کے فرزند ارجمند یا ایک خاندان کے نوجوان تھے، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ قرآن نے میری اور آپ کی آسانی کے لیے یہ کہا انہ من یتقی ویصبر، جو کوئی اللہ کہ جو کوئی تقوی اور صبر اختیار کر لے ہم ان کے اعمال کو ضائع نہیں کیا کرتے۔ یوسف میں ہم نے دونوں باتیں یہ پکی پائیں۔ یوں تو وہ اپنے باپ کے، اپنے دادا کے، اپنے پردادا کے تھے، وہ سب اپنی جگہ مبارک، مگر سب سے بڑی بات یہ ہے انہ من یتقی ویصبر۔ ان میں دو باتیں تھیں، نمبر ایک اللہ کی ذات کا خوف، اور نمبر دو اپنے آپ پر کنٹرول۔ اللہ نے دو صفتیں انہیں دی تھیں۔ اللہ کہتا ہے ایسے بندوں کے اجر کو ہم ضائع نہیں کیا کرتے۔ تو جو کوئی اللہ کا بندہ اپنے آپ کو دعاؤں میں لگا کر، دین کے اندر لگا کر اپنے آپ کی تربیت کرنا چاہے گا تو قرآن مجید کا اشارہ یہ ہے کہ رب العالمین اسے تقوی بھی دے گا اور اپنے اوپر کنٹرول بھی دے گا۔ قرآن نے یہ واقعہ اس لیے سنایا، اگر مسئلہ اکیلے واقعے کا ہوتا تو قرآن واقعے کی کتاب نہیں، واقعہ سرانے کہیں پر نہیں آیا کوئی واقعہ، بلکہ مجھے اور آپ کو سبق دیا جا رہا ہے کہ دیکھو صرف 2-3 کام کر لو، اس کے نتیجے میں تقوی ملے گا، اس کے نتیجے میں صبر ملے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ایسے ہر موقع پر اپنے بندے کو بچا لیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائیں ہم اور آپ پڑھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ تو مقدس دنیا میں کوئی نہیں آیا، آپ سے زیادہ پاکیزہ، آپ سے بڑا اللہ کا مکرم اور معزز بندہ اس دنیا میں کوئی نہیں آیا، اور آپ کیا فرماتے ہیں؟ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ کبھی مجھے میرے حوالے نہ کیجیے گا۔ اکیلے گاڑی نہیں چلا کرتی، جو میرے چھوٹے ہیں، میرے برابر ہیں عمر کے، ان سے کہہ رہا ہوں کھل کر یہ گاڑی اکیلے نہیں چلے گی، رب العالمین کے ہاتھ میں اپنا ہینڈل دینا پڑے گا، یہ تو طے کر لے، اکیلی نہیں چلے گی گاڑی، ورنہ یہ آئے دن ایکسیڈنٹ کرے گی، ورنہ آئے دن یہ گڑھوں میں گرے گی، اور یہ آئے دن ستیہ ناش کرے گی، اور مجھے بھی لے جا کر جہنم میں ڈبوئے گی، اور جو انسان اس پر جائے گا وہ بھی اس کے ساتھ، بچنے والا نہیں کوئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اللہ مجھے میرے حوالے نہ کیجیے گا، اور ایک موقع پر فرمایا وخذ بناصیتی، اللہ میری پیشانی کے بال پکڑ لیجیے اور مجھے بھلائی کی طرف لے جائیے۔ اللہ اکبر، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ اور ایک موقع پر آپ نے فرمایا اللہم واقیۃ کواقیۃ الولید، اے اللہ جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو بچاتی ہے دائیں سے بائیں سے، بیماریوں سے، کانٹوں سے، پریشانی سے، مصیبتوں سے، اے پیارے اللہ جس طرح سے معصوم بچے کو ایک ماں کی ضرورت ہے تاکہ وہ اس کو بچا کر لے کے چلے، پیارے اللہ آپ بھی مجھے ایسے ہی بچائیے۔ جو میں نے ابھی عرض کیا تھا نا کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، تعلق پیدا ہو۔ اگر ذہن میں یہ بات آئے کہ ہمارا کیسا ہوگا، تو میں نے ابھی عرض کیا کہ وہ دعاؤں کا سہارا، وہ کوئی مسئلہ، کوئی اللہ کا بندہ دعاؤں کا عادی بنا لے، کوئی بات نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ دن رات جو دعائیں پڑھنے کی ہیں گھر میں آنے جانے کی، اگر عربی زبان میں یاد نہیں ہے اردو زبان میں یاد کر لیں۔ آپ نے کھانا کھایا، اللہ کا شکر الحمدللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے میرا بندہ لقمہ کھاتا ہے اس کے بعد میری تعریف کرتا ہے، اللہ کہتا ہے میں بہت خوش ہوتا ہوں، سبحان تیری قدرت، کھایا ہم نے، ہمارے پیٹ میں، ہمارے اندر گیا، ہمارے منہ میں گیا، اللہ کہتا خوش میں ہوتا ہوں۔ اللہ کا پیار تو دیکھو،
اللہ نے ساری کائنات کو ہمیں ایسا بنا دیا کہ ہم نے سمجھا، اور میں پورے اطمینان سے کہتا ہوں اگر نہیں سمجھا تو اللہ کو نہیں سمجھا، اور میں ہی نہیں، رب العالمین خود فرماتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اپنے اللہ کی قدر نہیں جانی، اپنے مالک کی قدر نہیں جانی۔ اللہ تو بہت پیارا، اللہ بہت کریم ہے۔ صرف اتنی بات عرض کروں آخر میں، اللہ تبارک و تعالی یہ چاہتا ہے کہ بندو مجھ سے محبت کرو، اس کا دعاؤں کا طریقہ ہے۔ اب جب کوئی اللہ کا بندہ دعا کے موقع پر دعا میں بیٹھے گا، کبھی دل لگے گا، کبھی نہیں لگے گا۔ میں نے مرتب طریقے پر بات عرض کرنے کی کوشش کی تاکہ بات سمجھ میں آئے۔ ہمارے بہت سے جوان ہمارے علاقے میں تو کہتے ہیں یہاں تو بھائیوں سے اتنی ملاقات کا موقع نہیں ملتا، وقت بھی ہوتا ہے، راتیں چھوٹی ہیں، کہ انسان کبھی دعا کے لیے بیٹھتا ہے تو کبھی دل لگتا ہے، کبھی نہیں لگتا ہے، کبھی تو ایسا دل لگتا ہے کہ آنسو ٹپکتے ہیں، اور کبھی دل چاہتا ہے کہ جلدی سے بس نماز پڑھنے کے لیے آئے، وضو کیا اور یوں کر کے ٹھیک سے ہاتھ بھی نہیں پھیرا اور جلدی سے چلے گئے۔ کام بھی ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی بغیر کام کے بھی ہوتا ہے۔ ہر اللہ کے بندے کی یہ کیفیت۔ کبھی یہ نہ سمجھا کرے اپنے آپ کے متعلق یہ والی بات صرف میری ہے، دنیا میں جتنے اولیاء اعظام گزرے سب کی یہ بات، کبھی مت سمجھے کہ یہ بات صرف میرے اندر ہو رہی۔ اللہ نے یوں رکھا ہے معاملہ، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ اللہ نے رکھا۔ اور مسئلہ کیا ہے؟ ایک اللہ کا بندہ ذکر کر رہا ہے رب العالمین کا، اسے بڑا مزہ آ رہا ہے، اللہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ ایک اللہ کا بندہ ہے جو ذکر کر رہا ہے، اسے بالکل مزہ نہیں آ رہا ہے، کب تسبیح پوری ہوگی، کب استغفار پورا ہوگا، کب درود شریف پورا ہوگا، جلدی سے پورا ہو، کچھ مزہ نہیں آ رہا۔ اللہ کہتا ہے یہ کتنا اچھا ہے، یہ مزے میں کر رہا ہے، یہ کتنا اچھا ہے، دل نہیں لگ رہا ہے پھر بھی کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، قسم خدا کی کیا پیارا اللہ ہے، کیا پیارا اللہ، کچھ تو کتنا پیارا ہے اللہ۔ حدیث شریف میں آتا ہے ایک آدمی بہت شاندار قرآن پڑھتا ہے، آپ کے یہاں کے دو بچے ماشاءاللہ سدیس کی طرح سے، فلاں کی طرح سے، فلاں کی طرح سے کیسے کیسا قرآن پڑھتے ہیں ماشاءاللہ یہاں کے بچے، اور ایک اللہ کا بندہ یا کوئی بچہ وہ ہوتا ہے اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، کچھ بھی نہیں آتا، کوئی جوان آدمی لگتا ہے اردو میں پڑھ رہا ہے کہ فارسی میں پڑھ رہا ہے، نہ بیچارے کو ہے کا پتہ، نہ با کا پتہ، نہ سین کا پتہ، کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا اور پڑھتا چلا جا رہا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے اللہ اس کو ایک ثواب دے گا اچھا پڑھنے والے کو، اسے دو دے گا کہ یہ اٹک اٹک کے پڑھ رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہاں کسی کو محروم کرنے کو تیار ہے۔ میں نے 3-4 باتیں عرض کی، ایک ہے محبت خاص، جب کسی اللہ کے بندے کو نصیب ہو جائے اس کے لیے کوئی لمبے چوڑے ماحول کی ضرورت نہیں، بالکل یہ بات ذہن سے نکالو میرے عزیزو، یہ بات ذہن سے نکالو، آپ مجھ پر محبت کا بہت احسان کرتے ہو، بخدا اگر یہ باتیں آپ سے کھل کر نہ کہوں تو میں تو خائن چور کہلاؤں گا۔ آپ کے تو اتنے احسانات ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، اللہ اس کا صلہ آپ کو دے، اللہ نسلوں کے لیے ایمان کے فیصلے فرما دے، اللہ نسلوں کے لیے ایمان کے فیصلے فرما دے۔ میں سچ عرض کرتا ہوں کسی لمبے چوڑے ماحول کی ضرورت نہیں، بالکل پریشان ہونے کی بات۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھا ہے ایک دیہاتی نے، کسان نے، اور اس نے عجیب و غریب بات لکھی، بالکل ایسا لگتا ہے کہ میرے اور آپ کے من کی بات لکھی، میرے اور آپ کے دل کی بات لکھی۔ اور اس نے لکھا ہے حضرت میں جنگل میں رہتا ہوں، کام کرتا ہوں، بارش آ جاتی ہے کھیتی ٹھیک کر لیتا ہوں، نہیں آتی پڑا رہتا ہوں، سمندر کے کنارے چلا جاتا ہوں ورنہ مچھلیاں پکڑ لیتا ہوں، یہاں سے لیا ان کو بیچ دیا، جس زمانے میں کھیتی ہو گئی غلہ آ گیا اس کو بیچ دیا، کہا کہ مجھے اللہ والوں کے پاس جانے کا موقع نہیں، میں کیا کروں، کیسے اپنے دل کو بناؤں اور کس طرح سے اپنے آپ کی تربیت کروں۔ یہ ساری باتیں اس دیہاتی نے کسی کے ذریعے لکھوائیں امام غزالی کو۔ کتنا دل ٹوٹ رہا ہوگا کہ وہ کتنے اچھے اللہ کے بندے ہیں، مجلسوں میں جاتے ہیں، ذکر میں ہوتے ہیں، مراقبے کرتے ہیں، جماعتوں میں جاتے ہیں، وہ اعتکاف میں ہیں، اور وہ اللہ کا بندہ دیہاتی جنگل میں پڑا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں میرے پیارے مبارک ہو، اللہ نے تجھے قدرت کے نمونوں کے بیچ میں زندگی دی ہے، کہاں کے جانے کی ضرورت، تو قدرت کے نمونوں کے بیچ میں جی رہا ہے۔ تو نے زمین کو کھولا، اس کے اندر بیج ڈالا، تیرے بیج کا منہ کس نے کھولا؟ تو نے اللہ کی قدرت کو دیکھا۔ اس کے اندر سے دانا کس نے نکالا؟ تو نے اللہ کی قدرت کو دیکھا۔ تو نے اس کے اندر سے دانے کے اندر سے پیڑ کو نکلتے ہوئے دیکھا، تو نے اللہ کی قدرت کو دیکھا۔ دنیا کے بڑے بڑے بیرسٹر اور دنیا کے پڑھے پڑھے لکھوں کو اللہ کی قدرت کے جلوے نظر نہیں آتے جو تجھے نظر آ رہے ہیں۔ تیرے سامنے تو اللہ کی قدرت کے ہزاروں جلوے، کاہے کو کسی مجلس اور خانقاہ اور یہاں اور وہاں کی بات کرتا ہے؟ اسی جگہ رہ کر اپنے آپ کو بنا لے۔ پتہ چلا کہ امام غزالی یہ فرمانا چاہتے ہیں صرف نیت کر لو، درست کر لو، کچھ ارادہ کر لو، اپنے رخ کو ذرا سا ٹھیک کر لو، کہیں لمبی چوڑی محنتوں کی ضرورت نہیں، اور یہ کیفیت سب کو نصیب ہو جاتی ہے۔ صرف ایک بات آخر میں عرض کر دوں، وقت کافی ہو گیا۔ یہ کیفیت کوئی اللہ کا بندہ چاہے آسانی سے عالم ہونا، بہت بڑا کوئی فاضل ہونا، بہت زیادہ پڑھا لکھا ہونا نہیں، تاجر ہو، عالم ہو، پڑھا لکھا ہو، بے پڑھا لکھا ہو، یہ سب کو نصیب ہوگی، سب کو نصیب ہوگی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام میں ایک صاحب دیہاتی تھے، بہت سے صحابہ دیہات کے تھے، وہ تقریباً بالکل بے پڑھے لکھے عجیب و غریب تھے۔ ایک جگہ سے گزرتے ہوئے چلے جا رہے تھے، ایک نوجوان کہیں بیٹھا ہوا قرآن مجید کی آیت پڑھ رہا تھا۔ جب قرآن کی آیت پڑھی تو اس نے کہا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، اللہ نے آسمانوں میں تمہاری روزی رکھی، اللہ نے آسمانوں میں تمہاری روزی رکھی۔ ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہے، وہ عربی اتنی تو جانتے تھے، وہ سمجھ گئے اس آیت کا مطلب یہ ہے، اور اس کے بعد اس عالم نے یا اس پڑھنے والے نے پڑھا فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ،
اللہ قسم کھا کر کہتا ہے یہ بات سچ ہے، یہ بات سچ ہے، اللہ قسم کھا کر کہتا ہے کہ تمہاری روزی آسمانوں میں، یہ بات بالکل سچ ہے، یہ سچ ہے۔ وہ دیہاتی رک گیا اونٹ پر چاہتا ہوا، کہا ذرا دوبارہ پڑھو، کہا دوبارہ پڑھے، کہا پھر ذرا پڑھو، اور پھر کیا جملہ کہا ہے اس نے، اللہ اس کا کوئی ذرہ نصیب فرما دے۔ کہنے لگا البعرۃ تدل علی البعیر، اونٹ کی مینگنی اونٹ کو بتا رہی ہے، اونٹ کی مینگنی، اونٹ کا گوبر اونٹ کے جانے کو بتا رہا ہے کہ اونٹ یہاں سے گزرا ہے، والسیر علی المسیر، اور اونٹ کے پاؤں کے نشانات جو ریت کے اوپر لگ جاتے وہ بتا رہے کہ یہاں سے اونٹ گزر کر گیا، والسماء ذات الابراج، یہ لمبا چوڑا آسمان بتا رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی مالک ہے، والبحار، یہ سمندر، یہ لمبی موجوں کا سمندر بتا رہا کوئی نہ کوئی ہے۔ کہتے ہیں کون ظالم ہے جو اللہ کی بات میں شک کر رہا ہے؟ اونٹ کی مینگنی اللہ کو بتا رہی، اونٹ کے پاؤں اللہ کو بتا رہے ہیں، آسمانوں کی بلندی اللہ کو بتا رہی، سمندر کی موجیں اللہ کو بتا رہی۔ اے اللہ، پھر آپ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت پڑی؟ اگر آپ ہم سے یوں ہی کہہ دیتے تمہاری روزی آسمانوں میں ہے، ہم تو جب بھی مان لیتے۔ وہ کہتا کون ظالم ہے جو اللہ کی اس بات پر شک کرتا ہے؟ پتہ چلا ایک عام دیہاتی کو بھی اتنا بڑا مقام مل سکتا ہے۔ اللہ ہمیں نصیب فرما دے، اللہ ہمیں محبت کی دوسری قسم دے دے۔